درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا واہل بیت سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پیار محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اور پیار سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا کے بعد خالق کی ارض و سما کا خاص فضل و کرم کہ جس رب کعبہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے پسند فرما دیا. پیر طریقت، آفتاب علم و حکمت، یادگار اسلاف حضور بابا جی سرکار پیر سید شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی مدد العلی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورہ شریف، آپ حضرت صاحب کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے خوبصورت روحانی ایمانی خطاب سے مجھے اور آپ کو نوازیں گے. ذرا پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. کلام مجید کا وہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو ہر کثرت عطا فرما دی ہے. کثرت سے بے شمار مراد اور بے شمار اس کے معنی مفسرین نے بیان کیے. میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ کلام مجید میں بے شمار ایسی آیات بینات ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اور احادیث مبارکہ بھی بے شمار ایسی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان خود صحابہ نے سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے. میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مختصر سی حدیث مبارکہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست نبوت، اپنا نبوت اور رسالت والا ہاتھ میرے سر کے بالوں پر پھیرا اور میری داڑھی کے بالوں پر پھیرا اور میری درازی عمر کے لیے دعا فرمائی. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی یہ برکت تھی اور دعا کی یہ برکت تھی کہ میری عمر 80 سال تک پہنچی. جدھر جدھر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے ان میں سے کوئی بال بھی سفید نہیں. یہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کمال عطا فرمائے، یہ طاقت عطا فرمائی. پتہ چلا ہمارا ہاتھ اور ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اور ہے. ہمارا ہاتھ اور ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اور. اسی طرح بے شمار اور روایات موجود ہیں. ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں
نماز کا اور رکوع کا درس دینے لگے اور فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اللہ نے یہ طاقت اور یہ خاصیت مجھے عطا فرمائی ہے کہ جس طرح میں ان آنکھوں سے آگے دیکھا کرتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کنز الایمان شریف کی حدیث کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری دنیا میرے سامنے پیش فرما دی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تا قیامت تک جو کچھ ہوگا اور تا قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا، میں ساری دنیا کو، سارے حال اور احوال کو، سارے معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ نے محبوب کو خاصیت عطا فرمائی، یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ اب بے شمار روایات ہیں جن میں یہ بات ثابت کی گئی کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو ہر قسم کے اختیارات عطا فرمائے، ہر قسم کی طاقت عطا فرمائی۔ ہمیں اس سے انکار نہیں۔ قبلہ حضرت صاحب اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ حاجی صاحب جن کی نسبت آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے ساتھ ہے، انہوں نے آج اپنے اس مکان میں امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ خوبصورت میلاد سجایا، محفل پاک سجائی۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر میں 12 ربیع الاول شریف والے دن یا ربیع الاول میں یا جب بھی وہ کسی دن بھی رسول اللہ کا میلاد منائے گا، اس دن سے لے کر اگلے سال کی اسی تاریخ تک رب تعالیٰ اس مکان میں پورے سال رحمتوں کا نزول جاری فرمائے۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ اور پھر ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ تو میلاد مناتے ہیں، لوگ تو بڑی نقطے والی بات اور انشاءاللہ آپ کی داد ملے گی، لوگ تو میلاد مناتے ہیں، کسی میلاد کی صدارت مسجد کا خطیب کرے، کسی محفل میلاد کی صدارت عالم دین کرے، کسی محفل میلاد کی صدارت مفتی اعظم کرے۔ آج میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اسی نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ساتھ نبی کا ذکر بھی کرو، نبی کی آل کا دیدار بھی کرو۔ یہ ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ان کے گھر میں حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ آقا کریم کی بے شمار مثالیں ایک دو پیش کر کے پھر حضرت صاحب کی ہم گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا اور سنا حضرت قتادہ کا واقعہ کہ جنگ کے دوران حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر لٹکنے لگا، تکلیف ہوئی، صحابہ پاس آئے، کہنے لگے اے قتادہ اگر تو اجازت دے تو ہم تیرے ڈھیلے کو نکال دیتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اب صحابی کے عقیدے پہ غور کریں، اس صحابی کے وزن پر ایک اور لفظ بھی آتے ہیں، اس کے عقیدے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم صحابی کے عقیدے کے قائل ہیں۔ کس کے عقیدے کے قائل ہیں؟ صحابی کے۔ صحابی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے کاٹ دیتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہونا تو ناممکن ہے۔ تو حضرت قتادہ نے کہا اے میرے ساتھیوں، کاٹنے کی اجازت تو تب دیتا اگر اسے ٹھیک کرنے والی ہستی موجود نہ ہوتی۔ صحابہ کہنے لگے قتادہ عجیب بات کر رہا ہے، بھلا کوئی سائنٹسٹ، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر ایسے بھی آیا ہے جس نے نکلا ہوا ڈیلا واپس فکس کر لیا ہو؟ حضرت قتادہ نے گنبد خضرا کی طرف رخ کیا، مدینہ پاک کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے ساتھیوں، اللہ کا محبوب جو موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے پوچھا قتادہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جنگ کے دوران آنکھ زخمی ہو گئی، تکلیف ہو گئی ہے، آپ سے آنکھ لینے آیا ہوں۔ الفاظ پہ غور کرنا، آپ سے آنکھ لینے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم مسکرا کر فرمانے لگے قتادہ آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ حضور نے فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ قتادہ قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج تو میں نے آنکھ لینی ہے، اس لیے جنت تو اس دن مل گئی تھی جس دن آپ کی غلامی کا پٹا میں نے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اور ہم غریبوں کے لیے بھی سہارا گنبد خضرا والا۔ ہم غریبوں کا سہارا کون؟ گنبد خضرا والا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نو کو موجے طوفان سے کنارہ مل گیا، نو کو موجے طوفان سے کنارہ مل گیا،
اور حضرت موسیٰ کو بھی لطف و نظارہ مل گیا، اور حضرت موسیٰ کو بھی لطف و نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، سارے پڑھو، اور ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اب بات ختم کرنے لگا ہوں، آگے چلیں۔ امام ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طاقت اور اختیارات پر انشاءاللہ جامع گفتگو حضرت صاحب فرمائیں گے۔ میں تو طالب علم ہوں، میں تو حضرت صاحب کو سبق سنا رہا ہوں اور ان سے دعائیں حاصل کر رہا ہوں، حاصل کی ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور تا قیامت تک یہ میں مانتا رہوں گا انشاءاللہ، اور قیامت کے بعد یہ میرا عقیدہ رہے گا انشاءاللہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ گھر میں موجود تھے، تو والدہ نے کہا ابو ہریرہ ذرا یہ بتا کہ تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے نبی سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے اماں جان بے شک آپ میری ماں ہیں، مجھے دودھ پلانے والی ہیں، پالنے والی ہیں، لیکن میں آپ کی ذات سے زیادہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ تو ماں کی حالت اس وقت کفر میں تھی، تو ماں کو جلال آیا اور کہا کہ پھر جن سے زیادہ پیار کرتے انہی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نے یہ سوال کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو نے کیا جواب دیا تھا؟ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے نبی سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور مسکرائے اور فرمانے لگے اے ابو ہریرہ میں نے تجھ کو اور تیری محبت کو قبول فرما دیا۔ ایک کونے میں بیٹھے اور رونے لگے۔ جب نگاہ نبوت پڑی تو فرمایا کہ ابو ہریرہ میں نے تجھے قبول کر لیا، تیری محبت کو قبول کر لیا، تو بھلا تو رو کیوں رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کیا چاہتے ہو؟ اب یہی وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار ہو۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی آپ کی غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے، رسول کائنات ابو ہریرہ کی والدہ کی سلامتی ایمان کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اب جو ہی دعا ختم ہوئی حضرت ابو ہریرہ نے اپنی فٹ ویئر اپنے پہزار وہیں چھوڑے، گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ سامنے سے لوگ آئے، پوچھنے لگے ابو ہریرہ بتا اتنی تیز رفتار سے جا رہا ہے، اتنی تیز سپیڈ سے جا رہا ہے، بھلا کوئی حادثہ ہو گیا؟ کیا پریشانی ہو گئی؟ ابو ہریرہ نے فرمایا لوگوں خبردار میرا راستہ ابھی نہ روکنا، میں ابھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں، میرے نبی نے میری والدہ کی سلامتی ایمان کے لیے دعا مانگی ہے، میں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں پہنچوں گا یا میرے نبی کی دعا پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر گئے، والدہ کہنے لگی ابو ہریرہ مجھے بھی نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے غلام بننا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی آخری بات، you see Allah subhanahu wa ta'ala has given so many powers to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as he has explained in this verse inna atainaka al-kawthar, and there are many other hadith mubarakah where Allah subhanahu wa ta'ala and the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, their powers and their mu'jizat and their kamalat are explained. For example, Hazrat Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu says that when we used to walk with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when we used to go past trees and stones, we used to see that they used to bow down and give salam to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ فیضان اور وہ طاقت عطا فرمائی۔ اب حضرت صاحب کے خطاب سے قبل اب آپ ذرا ذوق میں آ جائیں، تیار ہو جائیں کہ یہ رسول اللہ آج تھوڑے سست نظر آ رہے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ میری زبان
ایمان سمجھتے ہو؟ ذرا زور سے کہہ دو بات ختم ہونے والی ہے. حضرت صاحب کی توجہ ہو رہی ہے کہ یہ ساری روحانیت اور یہ پورا ہفتہ یہ جتنی بھی ختم خواجگان شریف اور یہ جتنی بھی محفلیں ہو رہی ہیں اور جتنے بھی ہم ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ایک جام ہے طریقت کا جو یہ سب کو پلائے جا رہے ہیں. اور یہ ایسا جام ہے، ایسا نشہ ہے کہ جسے ایک گھونٹ نصیب ہو گیا وہ تا قیامت تک تڑپتا رہتا ہے کہ دوسرا جام ان کی نگاہوں سے ہمیں کب نصیب ہوگا. یہ ایسی شراب، یہ ایسی میں طریقت نقشبندیہ مجددیہ کی مستی جو حضرت خواجہ باقی باللہ نے پھیلائی، جو سرہند کی زمین میں حضرت مجدد پاک نے اسے پھیلایا، جو بخارا کی زمین میں حضرت شاہ نقشبند نے اسے پھیلایا، وہ عظیم میں، وہ عظیم شراب، وہ عظیم مستی جو تیرا کے پہاڑوں پر بیٹھ کر حضرت بابا فیض اللہ ترائی نے پلائی ہے، وہ عظیم میں، وہ عظیم مستی، وہ عظیم کلندری جو چوڑا کے پہاڑوں پر بیٹھ کر حضرت بابا جی سرکار خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء بابا فقیر محمد چورائی نے ہمیں پلائی. یہ ایسی میں ہے کہ پھر جو حضرت بابا جی سرکار کے قدموں میں آئے، علی پور سے چل کر آئے، جماعت علی بن کر آئے تھے، جو ہی وہ میں نصیب ہوئی، وہ شراب نصیب ہوئی، وہ مستی نصیب ہوئی، بابا جی کے قدموں سے گئے تو ساری دنیا نے امیر ملت کا نعرہ لگا. عبد الکریم بن کر آئے تھے، جس وقت میں بھی شراب بھی نگاہ پڑی بیعت کی، عبد الکریم فقط عبد الکریم بن کر آئے تھے. جب بابا جی سرکار سے گئے تو خواجہ عیدگاہ بن کر چلے گئے. کہ میرے رب نے یہ تصرف عطا فرمایا، یہ طاقت عطا فرمائی، اور یہ ساری میں، یہ ساری مستی ان بزرگوں کی نہیں، حقیقت میں ان بزرگوں نے طیبہ سے منگائی ہے، طیبہ سے منگائی ہے، طیبہ سے منگائی گئی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ قبلہ حضرت صاحب اپنا علمی روحانی ایمانی خطاب فرمائیں گے، اور میرے لیے آج یہ محفل پاک بڑی خاصیت رکھتی ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ حضرت صاحب جانتے ہیں کہ اس میں قرار ہے جو آخر پر انشاءاللہ مجھے نصیب ہوگا. یہ حضرت صاحب نے اتنے دنوں میں جو مجھے محبت دی ہے، جو شفقت دی ہے، اس قابل میں نہ تھا، لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ چورا شریف کے بزرگوں نے اور علی پور شریف کے بزرگوں نے جو پیار، جو محبت مجھے دی ہے، اور میں نے جتنا ادب کرنے کی کوشش کی ہے، اسی محبت نے آج دنیا میں مجھے مقام عطا فرمایا. یہ میرا عقیدہ ہے اور یہی میرا عقیدہ رہے گا کہ ان دونوں آستانوں کی نسبت کی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور یہی میری پہچان ہے اور یہی میری عزت ہے. اب نعرہ لگائیں گے لیکن تھوڑی سی ترتیب بدلے گی کہ آج اللہ ہو کا ذکر جو ہے نا جس طرح ہم کرتے ہیں ویسے نہیں ہوگا. آج خوب دھوم دھام سے، کیونکہ مدینہ.net والے بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور قبلہ عالم کے فیضان کو انٹرنیٹ کے ذریعے عام کیا ہوا ہے، تو ایک مستی میں ذکر ہوگا. نقشبندی ہے نا صاحب الحمدللہ، تو بڑی مست کوئی بھی سلسلہ ہو بڑی مستی سے ذکر کرنا ہے. تکبیر و رسالت کے نعرے کے بعد نعرہ تکبیر. آپ کو میرا معمول یاد نہیں، تکبیر کے نعرے پر ایک ہاتھ اور رسالت کے نعروں پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، واجدان چوڑا شریف، حضور بابا جی سرکار. اللہ 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 اللہ